اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تزکیہ، سائنس اور قرآن کا 8واں ایپیسوڈ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ قرآن میں کہاں کہاں ایڈریس ہوتا ہے یہ ورڈ، تزکیے کے لیے قرآن کیسے پرسویٹ کرتا ہے مین کائنڈ کو، اور اس کا تعلق نفس کی طہارت کے ساتھ ہے۔ تو نفس کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں کیسے آتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انسان کی قلبی کیفیات سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو قلب اور دل کو انسان کیسے لیتا ہے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو تزکیہ کو سورت میں شروع کرتا ہوں شمس سے۔ شمس سورت قرآن پاک کی وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات 11 ٹائمز آن اوتھ کہتی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جیسے یہ سورج شروع ہوتی ہے کہ والشمس وضحاہا، قسم اٹھاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، ایکسٹرا ایکسٹرا، اپنی تمام چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد کہتی ہے کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اس کو ناپاک رکھا۔ تو یہ جو پیوریفیکیشن آف سیلف ہے یا نفس ہے، یہی تزکیہ کہلاتی ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے کے اندر وہی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، نماز پڑھتا رہا، اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا رہا۔ یہی باتیں جو تھی وہ پرانے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو پوری آیت ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو، اور یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ میں آیت سناتا ہوں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پھر سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ غالباً 76 نمبر ورڈس ہے، وہ تو شاید میں ایگزیکٹ ریپروڈیوس نہ کر پاؤں، تو اس کے بھی معنی یہی ہے کہ جنت کے وہ اعلیٰ درجات اور باغات میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ 2 آیات آتی ہیں، ایک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، یہ آیت 129 ہے، جس میں 4 چیزیں مانگی جاتی ہیں کہ خالق ان میں سے ایک نبی مبعوث کر جو ان کو تیری آیات پڑھے، پھر ان کو علم دے قرآن کا، پھر ان کا تزکیہ کرے، حکمت سکھائے۔ اب یہ 121 ورڈس ہے۔ پھر اس کے بعد جو 159 غالباً ورڈس ہے اسی سورہ بقرہ کی، اس میں آتا ہے کہ ہم نے ایک نبی مبعوث کر دیا تمہارے اندر ہی سے جو قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور قرآن کا علم دیتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اب دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ جو قرآن کی آیات کا پڑھنا ہے، اس سے جو ایک اسکول آف تھاٹ جنریٹ کرتا ہے وہ قرآ کا ہے، یعنی کہ قاری پیدا ہوا۔ جو لوگ قرآن کی قرأت کرتے ہیں، قرآن کو ایسا خوبصورت اسلوب میں پڑھتے ہیں، ان سے اسکول آف قرآ پیدا ہوئے، قاری پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو علم الکتاب کا علم ہے، جو قرآن کا علم، جو اسی آیت کے مطابق یعنی کہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس سے جو اسکول آف تھاٹ پیدا ہوتے ہیں وہ علماء پیدا ہوتے ہیں، مفتیان پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا جو ہے وہ تزکیے کا ہے۔ تزکیے سے جو اسکول آف تھاٹ آتا ہے وہ علم تصوف آتا ہے، وہ اسکول آف صوفیاء آتا ہے، وہ پیوریفیکیشن آف سیلف والا گروپ آتا ہے۔ پھر حکمت کا ہے کہ حکمت سے جو اسکول آف آتا ہے وہ اسکول آف فقہاء آتا ہے، فقہ آتا ہے اسے۔ تو یہ سارے 4 بڑے اسکولز بن گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 بڑے کام تھے کہ قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تزکیہ کریں گے، حکمت سکھائیں گے۔ تو تزکیہ ان 4 میں سے ایک کام ہے کہ پیوریفیکیشن آف سیلف جو ہے وہ ہوتی بھی قرآن کی تلاوت سے ہی، اللہ کی اسماء کے ذکر سے ہوتی ہے، قرآن کی تعلیمات سے منسلک ہونے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منسلک ہونے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ پھر یہ سورہ زاریات کے اندر ایک آیت آتی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہارے نفوس کے اندر ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے مشاہدے میں پہنچنے کے لیے نفوس کی طہارت بہت ضروری ہے۔ تو قرآن میں یہ کانٹیکسٹ ہے کچھ جس میں قرآن میں تزکیہ بائی ورڈ آتا ہے، اٹ سیلف، اسی طرح جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ پھر جو دل ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت تو شاید میں ایگزیکٹ ریپروڈیوس نہ کر سکوں، لیکن وہ اس طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ دل ان کے ختم ہو گئے، بجھ گئے، جیسے
اور بھی بہت متعدد جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے دل قلوب پہ مہر لگا دی گئی، تو یہ نان ریسپانسو ہارٹ ہے، یہ بند ہو گیا ہے، مطلب یہ لطافت گداز سگنلز نہیں پکڑتا اللہ رب العزت کے، یہ اور طرح کی دنیا میں چلا گیا، نان ریسپانسو ہارٹ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کاف جو ہے حروف مقطعات والی، اس میں 2 قلوب کا ذکر آتا ہے، ایک ہے قلب منیب، اس کو الائنڈ ہارٹ کہتے ہیں، اور ایک ہے قلب شہید، اس کو پیریفائڈ ہارٹ کہتے ہیں، اویئرڈ ہارٹ سوری۔ ایک سورہ شعراء کے اندر آتا ہے 89 ورس میں کہ وہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، وہ شخص کامیاب ہوا جو قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم کہتے ہیں پیریفائڈ ہارٹ کو، کہ جس میں کسی قسم کی ڈسیٹ نہ ہو، کنسیٹ نہ ہو، لسٹ نہ ہو، ایروگنس نہ ہو، انتہائی پاکیزہ دل جو لطیف احساس میں رہنے والا ہو، وہ قلب سلیم ہے، جس پہ اقبال کی ایک شعر بھی ہے کہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم، تو یہ قلب سلیم ہے۔ پھر سورت کاف کے اندر الائنڈ ہارٹ، یہ قلب منیب ہے۔ الائنڈ کہتے ہیں جیسے ہماری موبائل کی سم سگنل پکڑ رہی ہوتی ہے ٹاور سے اور کنیکٹ ہوتی ہے، بظاہر ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سم موبائل ٹاور سے کنیکٹڈ ہے، جیسے ہی ہم کال کریں گے تو وہ ٹاور جو ہمارے موبائل سے سگنل جائیں گے وہ ٹاور کو ڈھونڈیں گے، کس نیٹ ورک کا ٹاور ہے، وہاں سے دوبارہ اس سم کو ڈھونڈا جاتا ہے، چیز کیا جاتا ہے، وہ ویوز ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے اس کمرے میں بھی سو مینی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ الائنڈ ہارٹ ہے، الائنڈ ہارٹ رجوع کرنے والا دل، الائنڈ جڑا ہوا، کنیکٹڈ۔ اس کے بعد اسی سورہ کاف کے اندر ایک ہارٹ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اویئرڈ ہارٹ، یہ قلب شہید، اویئرڈ کہتے ہیں اعلیٰ شعور کی حالت میں رہنے والا دل۔ تو یہ 4 طرح کے قلوب کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ ویسے قلب کے لیے جو ورڈ قرآن میں آتے ہیں وہ نیچے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ پھر نفس جو ہیں یہ بھی بیسیکلی تو 3 ہیں یہ، لیکن ایک میں کہا جاتا ہے کہ ملہمہ، یہ سورہ شمس کے اندر ہی آتا ہے، تو یہ 4 بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کے اندر نفس امارہ آتا ہے، امارہ سورہ یوسف کے اندر ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے، جب وہ زلیخا پیچھے بھاگتی ہے حضرت یوسف کے پیچھے، تو اس دوران یہ صورت آتی۔ پھر نفس لوامہ، اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ سورہ قیامت کی بگننگ میں پہلی آیت آتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ وہ نفس ہے جس میں انسان کو ریگریٹس آتے ہیں، اس کو فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ رانگ، اس نے اچھا نہیں کیا، اس کے اندر سے کانشیسنس جاگ رہا ہے، تو یہ فیلنگ، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر ملہمہ ہے، یہ سورہ شمس میں ہے کہ قد افلح، وہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے الہام کیا اس پہ پورا فجور اور اس کی نیکی جو ہے، اس کی گریوٹی پوری ڈالی ہوئی ہے، یعنی کہ ایکسٹریمز ڈالے ہوئے ہیں دونوں اچھائی اور برائی کے، تو اس کو ملہمہ کہتے ہیں۔ اس کو کچھ اہل تصوف الہام کے ساتھ بھی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اینڈ پہ سورہ فجر کے اندر 5 قسمیں اٹھا کے جب کہا جاتا ہے تاکلون التراث اکلا لما، تم وراثت کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور مال سے بڑی محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وہاں پہ یہ آیت آتی ہے فَإِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس، اے سیٹسفائیڈ سول، چل اپنے اللہ کی طرف۔ تو یہ سیٹسفائیڈ نفس جو ہے یہ بیسیکلی سائیکولوجیکل فیلنگز ہیں، اگر آپ غور کریں تو انسان 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک بایولوجیکل ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے۔ جب بایولوجیکل ہوگا تو وہ یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سارا جسم ہے، اس کی آنکھیں آگے پیچھے، ایک اس کی نفسیات ہوتی ہے سائیکولوجیکلی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ یہ ہماری سائیکی کو ایڈریس کر رہی ہیں، سائیکولوجیکلی ہمیں ایڈریس کر رہی ہیں۔ یہ باریک باریک سائیکولوجیکل سٹیجز ہیں جن سے آپ گزرتے ہو کہ اب پیوریفائڈ ہارٹ پہ آ گئے ہو، الائنڈ ہارٹ پہ آ گئے ہو، اویئرڈ ہارٹ پہ آ گئے ہو۔ اب نفس امارہ تھا جب انسان بہت زیادہ برائی کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف بھاگ رہا تھا، جب تھوڑا سا بہتر ہوا تو یہ نفس لوامہ پہ چلا گیا، جو برائی کرتا تھا اس کے ریگریٹس آتے رہے، اس کو اور تھوڑا سا اس نے پیوریفائی کیا، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے سینسز کو اس نے کنٹرول میں رکھا، برائی سے آنکھوں کو بچاتا رہا۔ جیسے جیسے طہارت پکڑتا گیا تو
ग्रेजुअली इसको मिलेगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे ही विल गेट अ वेरी सॉफ्ट डेलिकेट प्योरीफाइड थॉट, एक पाकीज़ा फिक्र मिलेगी इसको। ये है बेसिकली तज़किया, आपको एक फ़िक्र पे ले आता है। अब ये फ़िक्र है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करती है। ये पाक ख़याल में आदमी रहना शुरू हो जाता है। ये जब तन्हाई में रहेगा तो इंतहाई पाक थॉट्स चल रहे होंगे, ज़िक्र चल रहा होगा, कहीं इंसान के लिए लव चल रहा होगा, कंपैशन चल रहा होगा। इस डोमेन में जैसे ही इसको थोड़ा सा मनफी ख्याल आता है तो ये फ़ौरन चौंक पड़ता है। जैसे आयत एक सूरह आराफ के अंदर गालिबन आती है कि जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो वो चौंक जाते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरह, तो क्योंकि ये अवेड हुआ बंदा तो ये चौंक पड़ेगा फ़ौरन ही कि ओहो ये तो नेगेटिव थॉट मुझे स्टैनिक यानी कि उसकी तरफ से आ रही है। तो तज़किये की कुरान में जो आयात हैं वो मैंने बताया आपको, जो हार्ट को कुरान एड्रेस करता है ग्रेजुअली वो बताया, फिर जो 4 नफूस को एड्रेस करता है वो मैंने आपको बताया, फिर हार्ट के लिए कुरान एक सदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इसको कहा जाता है, जब इसको मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने डिफ़ाइन किया, सदर कहते हैं हार्ट विद द चेस्ट, ये हमारे सीने के साथ जो मुंसलिक। इसको शर सदर से भी रिलेट किया जाता है कि जब कोई सालिक अल्लाह की कांस्टेंट याद और ज़िक्र में रहता है तो उसका सीना खुलता है। सीना खुलने का मतलब यह है कि उसको चीज़ों की अच्छी गहराई समझ आती है, थॉरो और डीप प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर उसको मिलती है उसको। यस यस यस, ये जैसे सूरत ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। और फिर सूरत ज़ुमर के अंदर एक आयत आती है अफ़मन शरह सदरहु लिल इस्लाम। ये देखिए इस वजह जावेद भाई, अफ़मन शरह सदरहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरि रब्बिही, यानी कि इस्लाम जो शर सदर करते हैं वो नूर की रोशनी पे होते हैं, इस तरह इसकी ट्रांसलेशन बनती है। फिर फ़वैलुल लिल कासियतुम कुलूबिहिम ज़िक्रिल्लाह, यानी कि जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होने के बाद जिनके दिल सख्त हो गए, वो इस तरह करके इस आयत फ़वैलुल लिल कासियतुम कुलूबिहिम मिन ज़िक्रिल्लाहि उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, यही लोग जो है ना वो उसमें हैं, जुल्मात के अंदर हैं, इस तरह करके आयत आती है। तो सदर हार्ट एसोसिएटेड विद द चेस्ट, ये सदर है। फिर कल्ब कहते हैं द हार्ट एसोसिएटेड विद द डिवाइन स्ट्रेंथ। फिर एक लफ्ज़ आता है सूरत ताहा के अंदर, ये गालिबन 10 नंबर आयत है, उसमें आता है सदर फवाद। फवाद कहते हैं द कल्ब एसोसिएटेड विद द इमोशन। ये गहरा होता है थोड़ा सा, कि वो दिल जो इमोशन के साथ एसोसिएट होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको डालने लगी उसमें दरिया के अंदर, तो उस दौरान ये वर्ड आ रहा है कि माँ की आत्मा जो थी, दिल जो था ना, वो अंदर से थोड़ा सा पशिमान हुआ कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा। इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ कल्ब एसोसिएटेड विद द इमोशन। तो हमारे ईमान का ताल्लुक बुनियादी तौर पे डीपन इनसाइड हार्ट के जिस फैकल्टी से, उसको फवाद कहते हैं। सबसे गहरा ये सदर से शुरू होता है, फिर कल्ब और फिर फवाद। इसी में आगे जब हम चलेंगे तो इसकी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये तो है हार्ट को जिन नामों से कुरान एड्रेस करता है, और भी कुछ नाम हैं लेकिन मेन मैंने लिखे। फिर इंटेलेक्ट को करता है, अक्ल को करता है। अक्ल के लिए कुरान बोलता है तदब्बरून लफ्ज़ बोलता है, दूसरा बोलता है ताकिलून, तीसरा बोलता है ततफक्करून, चौथा बोलता है तुबसिरून। फिर कहीं पे कुलिल अलबाब भी कहता है, मतलब अक्ल वालों के लिए निशानियाँ। अब तदब्बरून कहते हैं पॉन्डरिंग को, कॉन्टेम्पलेशन को, गौर व फिक्र को। ताकिलून कहते हैं जिसमें इंसान अपनी अक्ल को रिफाइन करके रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। ततफक्करून, अब देखो पीछे हमने कहा था कि फ़िक्र इंसान की प्योर होती है। ततफक्करून फ़िक्र ही से निकला है कि प्योरीफाइड थॉट। देखें इकबाल के यहाँ जब हम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट को देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि जो अल्लाह की मार्फत हासिल करती है वो प्योरीफाइड थॉट है, ये अल्लाह की मार्फत हासिल करती है। रूमी की एक मसनवी, वो कहते हैं क्लींस योर थॉट ऑफ मैन, क्या इंसान अपने ख्याल को पाक कर ले। अल्लाह कहता है कि दिस इज़ माई अबॉर्ड एंड डिवेलिंग प्लेस, कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा मस्कन है। आपको पता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस शख्स की तन्हाई पाक है वो पाक है। तो तन्हा जब इंसान होता है तो उस दौरान अगर उसका ख्याल पाक है ना, तो वो सेंट है, लिटरली ही इज़ अ सेंट। क्योंकि तन्हाई में इंसान
زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا اس میں شیطان آپریٹ کرتا ہے، لیکن جس کا خیال پاک ہو جاتا ہے وہ تنہا بھی انسان جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو اس کو سینٹ کہا جاتا ہے۔ پھر انٹلیکٹ ہو گیا کہ ان ناموں سے تبصرون کہتے ہیں دا آئیز آف دا انٹلیکٹ، یعنی کہ آئیز آف دا برین، تبصرون، یہ اس طرح ورڈ جب آپ اس کو گوگل کریں گے تو اس کے اس طرح کا معنی نکلتے ہیں۔ ان تمام کو کلیکٹیولی قرآن کہیں کہیں پہ اولی الالباب بھی کہتا ہے، اہل عقل کہتا ہے۔ بنیادی طور پہ انسان کو جو فیکلٹی چلاتی ہے اس مادی وجود کے اندر وہ انسان کی عقل ہے، اور جب انسان بایولوجیکل کے علاوہ سائیکلوجیکل دیکھا جاتا ہے تو اس کی عقل ہی پاک ہوتی، دل کے ساتھ عقل بھی پاک ہو رہی ہوتی۔ پہلے عقل جن سبجیکٹس کو ڈیل کر رہی ہوتی وہ معاش ہوتا ہے، صبح سے شام تک اس کے ذہن میں سوائے معاش کی کوئی اور بات نہیں آتی۔ جیسے سائیکلوجیکلی وہ پیور ہوتا ہے، ذکر و اذکار کی کیفیات میں رہتا ہے، اپنے فرائض پورے کرتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ عقل معاش سے عقل لطیف پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے دل قلب سلیم بنتا ہے تو عقل جو ہے عقل سلیم بن جاتی ہے، پھر عقل اینڈ پہ عقل سلیم اور عقل لطیف بن جاتی ہے۔ لطیف کہتے ہیں انتہائی ڈیلیکیٹ چیزوں کو عقل ڈیل کرے گی، پھر نیچر کو لو کرے گی، نیچر ہارمونائز ہو جائے گی، انتہائی سافٹ ڈیلیکیٹ سبجیکٹ کو ڈیل کرے گی، کمپیشن انسان میں آئے گا، لو آئے گا، گریس آئے گا، کائنڈنس آئے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے ان تینوں چیزوں کو پہلے انڈیویجولی الگ ڈیفائن کیا ہے۔ نفس کیا تھا؟ ہاں، نفس میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، نفس کا ورڈ قرآن میں غالباً more than 300 ٹائمز آتا ہے۔ اس لفظ کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، یہ سورۃ انعام کے اندر۔ اس میں 2 ٹائم سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ میں نے اپنے اوپر لکھ لیا، انسان کے نفوس کی، انسان کی ارواح کو تخلیق کرنے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے میں نے اپنے اوپر لکھ لیا کہ میں انسان پہ رحم کروں گا، میں انسان پہ رحم کروں گا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ایز اے حجت کوٹ کرتے ہیں، حجت کوٹ کرتے ہیں کہ انسان پہ رحم ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس رحم ہی کی ایک ریفلیکشن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا، وہ یہ بتاتے ہیں، بڑی خوبصورت وہ۔ اب یہ نفس جو ہے یہ more than 300 ٹائمز آیا ہے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن جوائنٹلی جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سنیے گا، ہمارے ایموشنز، ہمارے ڈیزائرز، ہماری جبلتیں، اس تینوں چیزوں کو کلیکٹیولی ملا دیا جائے تو وہ نفس بنتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جس چیز کو انسان نے تسخیر کرنا ہے وہ خواہش ہے جس سے اوپر اٹھنا انسان ہے۔ اب دیکھیں، اگر فرض کر لیں کوئی آدمی بچے اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے اور پیسے کما رہا ہوتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اور اسی سطح پہ پوری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، تو وہ ڈیزائرس اورینٹڈ لائف گزاری، اس نے ڈیزائر اورینٹڈ لائف گزاری، وہ ڈیزائر ڈریون انسان رہا ہے، اس کو خواہشات ہی چلاتی رہی ہیں عمر بھر، ادھر ہی وہ گھومتا رہا ہے۔ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی چارہ کھاتے ہیں، وہ بھی ایسے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ خواہش کے لیول پہ زندگی گزارتے ہو تو دس از اے اینیمل اسپرٹ۔ آپ کو خاص انسان کو اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خواہش سے اوپر بھی اٹھتا ہے۔ جب وہ خواہش سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر ہی وہ اپنی تخلیق کے بڑے مقاصد کو پاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ چھپی بھی ہوئی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، تو اس کی معرفت پانے کے لیے جو ہے جیسے جیسے آپ اپنے ڈیزائر سے تھوڑے سے اوپر آئیں گے اور اپنے ڈیزائر سے بڑے مقصد کو پائیں گے، اللہ کو پانا چاہیں گے، تو اس کے لیے کچھ نفوس کی طہارت کی سٹیجز ہیں، تو آپ فیل کریں گے، پھر اس کو کیفیات میں فیل کریں گے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب میں اس میں تعلق بتاتا ہوں آپ کو کہ نفس میں، ہارٹ میں، انٹلیکٹ میں ریلیشن کیا ہے، یہ سمجھنے والا یہ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ ایرو سائن ہے، اوپر کی طرف اسینڈ ہو رہا ہے، یہ اوپر کی طرف نفس کی پیوریفیکیشن کو اسپرچول اسینشن کہتے ہیں۔ پھر سے سن لیں کہ یہ روح کا ارتقاء ہے، یہ روح کی طہارت ہے۔ جیسے بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ
सानू नफ्स पलीत ने पलीत किता, असी मुड्डो पलीत ना सी। कि जब इसमें डिज़ायर्स लगी हैं तो ये तो रूह तो पड़े अल्लाह का एक प्योरीफाइड सोल, वो एनर्जी थी, डिवाइन एनर्जी। इसमें जब नफ्स डिज़ायर्स लगी हैं तो इसका वजूद जो है वो इस आलम नासूत में, मटीरियल वर्ल्ड में कंपैटिबल करना था अल्लाह ने। अगर डिज़ायर ना लगती तो ये कंपैटिबल नहीं हो सकता था, तो इसलिए ये इम्प्योर हुआ है। अब इसको पाक करना है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है। नफ्स अम्मारा में इसकी जो कैफियत होंगी, ये नेगेटिव थिंकिंग लेगा, हर वक्त मटेरियल ओरिएंटेड होगा, हर वक्त, क्योंकि पैसे से तकमील होती है तमाम चीज़ों की, तमाम ख्वाहिशात की। इसलिए पैसे का रोल भी है, ऐसा नहीं कि पैसा बुरा है, पैसे का इस्तेमाल बुरा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे भागना बुरा है, उसका लालच, उसका हिर्स बुरा है। पैसा बुरा नहीं है इटसेल्फ, पैसे से बड़े नेक नेक काम भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़रूरत रखो और आप समझो कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक यहाँ से गुज़रने वाला मुसाफिर हूँ, तो मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखनी, मेरा बड़ा मकसद जो है वो मार्फत हासिल करना है। अगर मैं पैसे ही के पीछे अपना सारा पोटेंशियल लगा दूंगा तो डर है कि मैं अपने बड़े मकसद से महरूम हो जाऊंगा। इसलिए नफ्स अम्मारा कहते हैं वो नफ्स जो बहुत वाइब्रेंट है, जिसकी तहारत नहीं हुई, हर वक्त मनफी सोचता है, गलाजत है इसके जहन में, गलत ख्यालात आते हैं इसको, हसद करता है, लालच रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, नफ़रतें पाल लेता है, रहम नहीं है दिल के अंदर, ये नफ्स अम्मारा है। उस दौरान साइकोलॉजिकली जो ये फीलिंग है ये नफ्स अम्मारा की, जो कल्ब की फीलिंग है, कल्ब भी साइकोलॉजिकल स्टेट है। ये जो दिल मेरे अंदर धड़क रहा है ये तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, ये तो पंप कर रहा चीज़ों को। हम बता रहे हैं कि ये तज़किया एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। इंसान दो तरह से, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। तो उस दौरान जो कल्ब की कैफियत होगी उसको कल्ब सनोबरी कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव हार्ट। ये बंद हुआ है, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इस पे मोहर लगी हुई है, बंद हो गया, ख़त्म हो गया ये एक तरह का। उस दौरान जो अक्ल है, अब तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, नफ्स डिस्कस हो रहा है, कल्ब डिस्कस हो रहा है, अक्ल डिस्कस हो रही है, इंटेलेक्ट। अब ये दोनों चीज़ें दोनों मेटाफिजिकल हैं, अक्ल भी मेटाफिजिकल है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगी मेरे कंडक्ट में, जाहिर होगी मेरे रवैये में, मेरे किरदार में। तो ये जो अक्ल होगी स्टेज पे, वो अक्ल मुआश होगी। ये जिबिल्ली सतह पे पैसे के मुतल्लिक बंदा बातें करेगा, जहां बैठेगा पैसा कमाने की बातें, जहां टेक्निक लगाएगा पैसा कमाने की, इसके हवास पे और कोई चीज़ ही नहीं है, ये अक्ल मुआश है। जैसे इकबाल का एक शेर है कि असर हाजिर है तेरा मुल्कुल मौत, कि जिसने रूह तेरी कब्ज़ की दे कि तुझे फ़िक्र मुआश, कि हर वक्त जो है ना इसको मुआश की फ़िक्र पड़ी रहती है। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, ये एक नेगेटिव गुनहगार डोमेन के अंदर था नफ्स अम्मारा, इसको एकदम अच्छे फीलिंग्स आना शुरू हुए, इसको एहसास हुआ है कि मुझे फ़लाँ बंदे से चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उसका 5 लाख रुपया खा गया हूँ, मैंने वहाँ से रिश्वत ले ली है, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये फीलिंग आ रही है इसको अंदर से साइकोलॉजिकली, ये नफ्स लवामा है, ये नफ्स लवामा। इस दौरान जब ये आती रहेंगी कांस्टेंट और ये लेता रहेगा इन फीलिंग्स को, एक तो है कि आएंगी और ये इग्नोर करता जाएगा, फिर ये आना बंद हो जाएंगी। अगर इसने आई और इसने लेना शुरू कर दी तो ये ऑब्वियसली नफ्स अम्मारा को छोड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर चलेगा, बेहतरी आएगी इसके कंडक्ट में, ये नफ्स लवामा है। उस दौरान जो इसका हार्ट है ये कल्ब मुनीब कहलाएगा, अलाइंड हार्ट। इसने सिग्नल पकड़ा है डिवाइन, पहले भी ये डिवाइन सिग्नल में था लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं थी। अब ये कहीं इसको जिक्र इसने किया है, ये नमाज इसने खुशू व खुजू से पढ़ी, ये हज कर रहा है ऐसे फॉर इंस्टेंस, यानी कि राह रास्त पे आ गए। ये दूसरे लफ्जों में ये कह लें अल्लाह ने हदायत दे दी है इसको आसान अल्फाज में। जब ये हदायत मिली है तो ये सिग्नल पकड़ रहा है, इसको फीलिंग आ रही है नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, ये अलाइंड हार्ट है। अब इस दौरान जो इसकी अक्ल होगी ये अक्ल सलीम होगी, थोड़ी सी पाक हुई है, पैसे से भी ऊपर कमाने, मुआश के अलावा भी और सब्जेक्ट्स को ये छेड़ेगा, ये अक्ल सलीम है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलिए, नफ्स मुल्हिमा बनेगा, ये सूरत शम्स वाला। इस दौरान जो इसका हार्ट होगा ये कल्ब सलीम होगा, सूरत शौरा की 89 वर्स, ये पाकीज़ा हुआ दिल,
اس میں لو آئے گا، رحم آئے گا، گداز آئے گا، پیار آئے گا، لطافت آئے گی، اس میں گریس آئے گی. یہ ایک قلب سلیم ہے. اور عقل جو ہے عقل سلیم بن جائے گی. یہ پاکیزہ چیزوں کو ڈیل کرے گی، نفاست پسند ہو جائے گی، ایستھیٹک سینس اس میں ڈیولپ ہوگی، نیچر کو لو کرے گی. اب تھوڑا سا اور چلیے، نفس مطمئنہ آئے گا. یہ آدمی انتہائی مطمئن ملے گا آپ کو، کمپوزڈ ملے گا، انتہائی سیٹسفائیڈ، کنٹینٹڈ ملے گا، چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اللہ اورینٹڈ ہوگا، صاف ستھرا. اس کے تھاٹ پاک ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ خیالات میں رہتا ہے صبح سے شام تک. اب اس کا جو ہارٹ ہے یہ اویئرڈ ہارٹ ہے. اویئرڈ ہارٹ کہتے ہیں آگاہ دل. یہ شعور ذات میں جا کے آگاہ ہوا ہے، ایک اعلیٰ شعور کی حالت میں رہتا ہے. اب اس پہ بصیرت کھلتی ہے، انٹیوشن آئے گی، انسائٹ آئے گی. اس دوران جو اس کی عقل، یہ عقل سلیم کہلائے گی، عقل لطیف کہلائے گی. 2 شیڈز میں یہ رہے گا. انتہائی لطافت کے سبجیکٹس کو ڈیل کرے گا اور انتہائی پیوریفائڈ فکر کے ساتھ ڈیل کرے گا. اس کو غلط خیال نہیں آئے گا، منفی خیال نہیں آئے گا، نیگیٹیوٹی نہیں ہے اب اس کے پاس. اس کے پاس آپ آؤ گے تو آپ کو مزہ آئے گا بیٹھنے کا. اس کا پازیٹیو اورا ڈیولپ ہوگا، آپ کو اس کے اورا میں بیٹھ کے ویسی ایک سکون محسوس ہوگا. اس لیے آپ کو اللہ والوں کے پاس یہ بیٹھ کے چیزیں ملتی ہیں. آج ہم رکھتے ہیں اتنا ہی. اب میں ایک شعر یہاں پہ آخر پہ کلوز کرتے ہوئے، یہ جو قلب شہید ہے یہ آگاہی کی حالت ہے، اس کو اویئرڈ ہارٹ کہتے ہیں، آگاہ دل. تو اقبال کا ایک شعر کہتا ہے، یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار. یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے. بستان بلبلو گلو بو ہے یہ آگہی، اصل کشاکش منو تو ہے یہ آگہی. قیدی ہوں اور قفس کو وطن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں. بہت شکریہ.